صفیں ہمیں اگر نظر آ رہی ہیں، ان کو پھر اور اگلی نظر آ رہی ہوں گی تو پھر تو نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اگلی صفیں نظر نہیں آتی ہیں، صرف ہم آواز پہ نماز پڑھیں، پھر نماز نہیں ہوگی۔ اول تو یہ ہے کہ اتصال ہو کہ صفوں کے ساتھ صف ملی ہوئی ہو، لیکن اتفاق ہے جیسے یہاں کئی منزلہ عمارت ہے، اب کیسے صف ملے تو اس کے اندر جو صفیں ہیں وہ ملی ہوئی ہو، اور یہ گویا کہ عمارت مسجد الحرام کے مسجد کی حدود میں داخل ہے، پہلی منزل دوسری ہو تیسری ہے چوتھی ہو، لیکن اگر ہم باہر ہیں پھر اگلی صفوں کو دیکھنا پڑے گا، نظر آ رہی ہیں تو تمہاری جماعت کے ساتھ نماز ہو جائے گی، اور نہیں آ رہی ہے، صرف آواز آ رہی ہے، یا کوئی آدمی اپنی کمرے میں بیٹھ کے ٹیلی ویژن کھول دے تو ٹیلی ویژن پہ تو امام صاحب بھی نظر آ رہے ہیں، وہ نماز نہیں ہوتی۔ کہتے جی کہ نماز ہر حال میں ضروری ہے۔ بعض لوگ ہوٹل کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھیں میرا بھائی ہم یہاں کھڑے ہیں، اگلی صفیں ہمیں اگر نظر آ رہی ہیں، ان کو پھر اور اگلی نظر آ رہی ہوں گی تو پھر تو نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اگلی صفیں نظر نہیں آتی ہیں، صرف ہم آواز پہ نماز پڑھیں، پھر نماز نہیں ہوگی۔ اول تو یہ ہے کہ اتصال ہو کہ صفوں کے ساتھ صف ملی ہوئی ہو، لیکن اتفاق ہے جیسے یہاں کئی منزلہ عمارت ہے، اب کیسے صف ملے تو اس کے اندر جو صفیں ہیں وہ ملی ہوئی ہو، اور یہ گویا کہ عمارت مسجد الحرام کے مسجد کی حدود میں داخل ہے، پہلی منزل دوسری ہو تیسری ہے چوتھی ہو، لیکن اگر ہم باہر ہیں پھر اگلی صفوں کو دیکھنا پڑے گا، نظر آ رہی ہیں تو تمہاری جماعت کے ساتھ نماز ہو جائے گی، اور نہیں آ رہی ہے، صرف آواز آ رہی ہے، یا کوئی آدمی اپنی کمرے میں بیٹھ کے ٹیلی ویژن کھول دے تو ٹیلی ویژن پہ تو امام صاحب بھی نظر آ رہے ہیں، وہ نماز نہیں ہوتی۔ کہتے جی کہ نماز جنازہ میں درود شریف کے ساتھ چند الفاظ کا اضافہ، درود شریف کے ساتھ تو کسی چیز کا اضافہ نہیں ہے، درود شریف کے ساتھ تو کسی چیز کا بھی اضافہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید، اس میں تو کوئی اضافہ نہیں، حتیٰ کہ جو ہم فرض نماز میں اس میں بھی کوئی اضافہ نہیں، درود میں کوئی اضافہ نہیں، لہذا درود اسی طرح پڑھا جائے جو نماز میں ثابت ہے، اس میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہ کریں۔ حلالہ کرنا حلال ہے، یہ تو قرآن کا حکم ہے حضرت، حلال ہے کیا معنی؟ اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں حتیٰ تنکیہ زوج غیرہ، اور پہلے خاوند پہ حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ دوسری شادی نہ کرے، اسی کا نام حلال ہے۔ باقی یہ کرائے پہ گھوڑا لے کے حلالہ کرانا وہ حرام ہے، کہ ایک رات تو رہ لو، کل طلاق دے دینا، پیسے بھی لو، میری بیوی بھی استعمال کرو، مجھے حلال کر دو، یہ حرام ہے۔ لعن اللہ المحلل والمحلل له، حضور پاک نے حلالہ کرنے والے پر بھی کرانے والے پر بھی لعنت دی۔ وہ عورت اپنے منشے سے دوسری جگہ شادی کرے، اب اتفاق ہے اس نے طلاق دے دی، پھر پہلے شوہر کے پاس یا مر گیا، ورنہ نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے قول جو ہیں وہ قرآن کے خلاف ہیں، مہربانی کر کے ایک آدھا لکھ بھی دیتے نا اس میں تاکہ مجھے بھی فائدہ ہوتا، کوئی ایک آدھا قول جو امام صاحب کا قرآن کے خلاف ہو ماشاءاللہ، اور تم اتنے بڑے عالم ہو کہ امام ابو حنیفہ کی غلطی ہمیں نکال سکتے ہو، تو تمہیں مسئلے پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کوئی چھوٹا سا رسالہ پڑھ لیا بس شروع ہو گئے، مولوی بن گئے۔ اگر حیض کی وجہ سے عورت نے 10, 11, 12 کو طواف نہیں کیا، وہ جب پاک ہو طواف کرے، اس پہ کوئی دم نہیں۔
یعنی وہ 13 کو پاک ہو، 14 کو ہو، 15 کو ہو، لیکن طواف زیارت کے بغیر وطن نہیں جا سکتی، ورنہ وہ پھر حلال نہیں ہوگی اپنے شوہر پہ۔ انتظار کرے جب حیض بند ہو، پاک ہو، غسل کرے، طواف کرے، پھر جائے۔ او یار آج کل تو کوئی بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آج تو حج کے آنے سے پہلے جس بی بی نے حج پہ آنا ہے وہ کسی اچھی معتمد لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے دوائیں لے لے، اور حج سے پہلے اس کو کھانا شروع۔ یہ جو ہماری بیٹی یہیں آگے شروع کر دیتے ہیں کھانا، یہ تو مصیبت بن جاتا ہے، نہ بند ہوتا ہے، نہ رکتا ہے، نہ آتا ہے۔ پہلے لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور اس کے اجازت اس کے مطابق استعمال کریں، تاکہ ان دنوں میں حیض نہ آئے اور تمہارے احکام پورے ہو جائیں۔